سنی. لیکن ایک بہت جو اہم نکتہ ہے اور اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کربلا کے میدان پر بغیر معرفت امام نظر ڈالیے گا تو آپ کو سامنے حفاظ نظر آئیں گے. وہاں بہت سارے ایسے تھے کہ جو حفاظ تھے، بہت سارے ایسے تھے جو روایتوں کے ناقل تھے. رسول خدا کے ہزاروں روایتیں ان کو یاد تھیں. بہت سارے ایسے تھے کہ جو اگر اپنی زبان میں کہا جائے مولوی تھے. یعنی ایسے آپ یہ سوچئے کہ مطلب اس میں سے سب کے سب ایسے ہی لوگ تھے، نہیں، اس میں بہت سارے بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، بہت بڑی بڑی شخصیتیں تھیں، دنیاوی اعتبار سے بھی اور بظاہر دینی اعتبار سے بھی موجود تھی. اگر امام کے یہ جو ساتھی ہیں، جو امام یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ساتھی ملے، جو اصحاب ملے، وہ نہ میرے نانا رسول کو ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ اگر امیر المومنین کے جو اصحاب تھے ان جیسے ہوتے تو جیسے ہی امیر المومنین کے اصحاب نے دیکھا کہ قرآن نوک نیزہ پہ چلا گیا تو وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے. یہ تو مسلمان کی جنگ ہے، اے علی آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ان جیسے اصحاب ہوتے، یہاں بھی کہتے ہیں یہ تو حفاظ ہیں، یہ تو اصحاب ہیں، وہ بھی صحابہ کرام ہیں، اے حسین آپ کیا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ کون اصحاب ہیں؟ یہ وہ اصحاب ہیں کہ جو حسین کو پہچانتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کو یہ پتا ہے کہ جہاں امام ہوں گے وہ حق ہے، باقی سب باطل ہے. اسی لیے وہ لوگ، آپ دیکھیے کہ جب شب عاشور اجازت ملی، بیعت گردنوں سے ہٹ گئی تو کیا کہا؟ 100 مرتبہ بھی ہم زندہ ہوں اور آپ پر قربانی کا موقع ہو تو ہم اپنے آپ کو آپ پر قربان کر دیں گے. یہ پہلا. دوسرا نقطہ یہ کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے حق کے دفاع میں کہ یہ کون ہے، نام کیا ہے، کس چہرے پہ اور کس چہرے سے یہ آ رہا ہے. اگر حق ہے تو صحیح، ورنہ چاہے داڑھی ہو، چاہے ہاتھ میں تسبیح ہو، چاہے نام وسیم ہو، قسیم ہو، نسیم ہو، اپنا جیسا ہو، اگر باطل ہے تو باطل ہے. سامنے حفاظ موجود ہیں، بظاہر دیندار موجود ہیں، لیکن حق کے پیمانے کو امام نے بتا دیا. حق کا پیمانہ یہی ہے کہ جہاں امام ہو اس کے سامنے چاہے وہ حفاظی کیوں نہ ہو، اگر سامنے کھڑے ہیں تو باطل ہے. چاہے ہمارے جیسا نام کیوں نہ ہو، اگر سامنے کھڑے ہیں تو وہ باطل ہے. تو پتہ یہ چلا ناموں سے حق کو نہیں پہچانا جاتا ہے، چہرے سے حق کو نہیں پہچانا جاتا ہے، بلکہ حق کو علی اور اولاد علی سے پہچانا جاتا ہے. ارے یہ ہمارے رشتہ دار ہیں، یہ ہو سکتا ہے حق نہیں، یہ ایسا کچھ نہیں. چونکہ نہ ہمارے زمان بھائی ہیں، نہ ہم ان کے قبر میں داخل ہوں گے، نہ یہ ہمارے قبر میں داخل ہوں گے. یہ اپنا حساب و کتاب دیں گے، ہم اپنا حساب و کتاب دیں گے. ہم ان کی خاطر اپنی کیا کہتے ہیں جہنم خرید لیں اور اپنی جنت کو گوا دیں، یہ تو کوئی عقل اس بات کی دعوت نہیں دیتا. خوب پہلی بات. دوسری بات، تیسری بات کہ اصحاب حسینی اتنا پکے کیوں ہیں، اتنا پکے کیوں ہیں اپنے مقصد پر، اتنا اپنے امام پر یقین کیوں ہے. آج ہم یہ تو کہتے ہیں اے کاش ہم کربلا کے میدان میں ہوتے.
لیکن خدا کی قسم ہم تو دعا کرتے کہ پروردگار تیرا لاکھ لاکھ شکر کہ ہم نہیں ہیں، ہم نہیں ہیں، چونکہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو پتہ نہیں کہاں نظر آ رہے ہوتے. پتہ نہیں کہاں نظر آ رہے ہوتے. وہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس زمانے میں ہیں. بہت سخت زمانہ تھا. آپ نے یہ تو سن لیا، مصائب میں آپ نے سنا کہ 30,000 کا لشکر جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے تو حلقہ بنا لیا تھا. جس کے پاس جو کچھ تھا وہ وار کر رہا تھا، جس کے پاس جو کچھ نہیں تھا وہ کیا؟ پتھر سے وار کر رہا تھا. مصائب کے جملے. لیکن کیوں کر رہے تھے؟ کیا سب کو حکومت رئی سے لالچ میں بلایا گیا تھا؟ نہیں، بلکہ صرف 10 کلو بوری کے گیہوں کی بوری، آٹا، 10 کلو چاول کے لالچ میں. اور یہ جو انسان بے رمق ہو چکا ہے، اس کے جسم میں کوئی اب جگہ باقی نہیں، اس کو مارنے کا اب کیا فلسفہ ہے؟ بس اس لیے کہ جب لسٹ بنے تو اس لسٹ میں یہ بھی نام لکھ جائے کہ ہاں انہی نے بھی، یہ بھی شریک تھے کہ اگر 2 کلو گندم 2 کلو گیہوں زیادہ ملے تو اس کے چکر میں ان کو بھی ملے. ہم اپنے ایمان کو پرکھ لیں. سب کو حکومت رئی سے وہ نہیں ہے کہ لالچ میں بلائے گئے. نہیں، بعض تو ایسے تھے کہ بس گیہوں اور آٹا اور اسی کی وجہ سے، 2 وقت کی روٹی کی وجہ سے وہاں امام حسین کو. لیکن ادھر پکے کیوں ہیں اصحاب امام حسین؟ اس لیے کہ مقام امامت کو پہچانتے ہیں، مقام امامت کو پہچانتے ہیں، اس منصب کو پہچانتے ہیں، اس رتبے کو پہچانتے ہیں، اس عظمت کو پہچانتے ہیں کہ یہ ہیں تو زندگی ہے، یہ ہیں تو حیات ہے، اور یہ اگر نہیں ہے تو نہ حیات ہے نہ زندگی. اور آپ دیکھیے کہ کربلا میں جو لوگوں نے امام حسین کو شہید کیا، آج ان کا نام نہیں ہے، ان کا نشان نہیں ہے. لیکن جن لوگوں نے امام حسین کا ساتھ دیا، ان کا نام بھی ہے، ان کا ذکر بھی ہے، ان کا نشان بھی ہے. یعنی امام کے ساتھ رہو کامیاب، امام کے ساتھ ہم نہ رہیں، ایک پل کے لیے اگر بھی نہ رہیں، ہم فنا. اب یہ جو حسین نے کربلا کا معرکہ سجایا ہے، یہ اب ہر زمانے میں سجا ہوا ہے. یہ نہیں ہے کہ بس اس زمانے میں سجا ہوا ہے. آج ہم اور آپ دیکھ لیں اپنے وقت کے امام کے لیے. میں ایک واقعہ آپ کو بتا دوں، اپنے ہی دوست کا، روم میٹ ایران میں، بہت بڑا، بہرحال وہ ہم سے سینئر تھے، بہت پڑھے لکھے تھے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب سیریا کا وقت آیا تھا، بہرحال وہاں حملہ ہو رہا تھا، تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں جا پائے حفاظت کے لیے. تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں دعا یہ کرتا تھا کہ خدایا کاش مجھے بھی موقع ملے سیریا کی حفاظت کے لیے. بہت میں دعا کرتا تھا. کہ میں ایک دن خواب میں دیکھا کہ میں سیریا پہنچ گیا. سیریا پہنچنے کے بعد ایک سنگر ہمیں دے دیا گیا کہ بھئی آپ یہاں کی حفاظت کریے گا. اور کہا مجھے سب سے لاسٹ کھڑا کیا، مطلب آگے دوسرے لوگ تھے، سب سے لاسٹ، کہ اس کے بعد زری ہے، حرم ہے. کہ مجھے وہاں دیا گیا کہ بھئی آپ آگے نہیں، یہ عالم دین، آپ اگر یہاں موقع تو آپ یہاں سے. کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں کہ جب دشمن نے حملہ کیا یہاں تک کہ وہ ہمارے قریب پہنچ گیا، اب ہماری باری تھی حفاظت کے لیے. کہ جیسے ہی میں نے ان لوگوں کو دیکھا، میں نے اسلحہ پھینکا، امامہ پھینکا اور میں بھاگ گیا. کہ اسی وہ ہوا کہ میں فوراً نیند سے اٹھا اور سر سجدہ اللہ کے سامنے میں نے گرا دیا، پروردگار مجھے معاف کر دے، استغفار. اور وہ اس کے بعد یقین کریے مستقل حالت استغفار میں تھے، چونکہ ان کے لیے
خواب رویا جس کو کہا جاتا ہے کہ جس خواب میں حقیقت ہوتی ہے، جس خواب میں پیغام ہوتا ہے. کہ آج اگر وقت کے امام آ جائیں اور یہ کہہ دیں کہ بھائی آپ یہ جو آپ نے گھر بنایا ہے یہ تو حرام کا ہے، یہ تو آپ اس کو وہ کر دیا. اتنی ہمارے اندر جذبہ ہے کہ سر سجدے تعظیم کر دیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے جیسے آپ کہیے. آ جائیں یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے لڑکوں کو بھیج دیے، 2 جو لڑکے ہیں جنگ پہ، وہ امریکہ ایک فوج جا رہی ہے، اب وہاں پہنچ جائیے. اتنا ہمارے اندر وہ ہے کہ ہم قربان کر دیں. اگر ہے تو خوشا بحال، سعادت مند، اگر نہیں ہے تو یعنی یہ ہمارے اندر آ جانی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے سلسلے سے اصحاب امام حسین کی طرح بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے. اگر اس بس آخری بس گفتگو اور مصائب بھی 2-3 جملے آپ کے سامنے، کہ اگر ہمارے اندر اس محرم کے بعد یہ کیفیت نہیں آئی کہ ہم کچھ قدم اپنے وقت کے امام سے قریب ہوئے، اتنے سب گریہ کرنے کے بعد، اتنا رونے کے بعد، یہ سب سننے کے بعد، تو بس ایک عادت ہم نے بنا لی ہے اپنی، اور ایک صرف ثواب کے لیے. اگر آئی کہ اگر اس سے پہلے ہم دن میں مثال کے طور پر ہفتے میں 2 منٹ امام کے لیے سوچتے ہیں، اور اب ہم ہر روز 2 منٹ بیٹھ کے اپنے اعمال کو امام زمانہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ امام زمانہ آپ دیکھ لیے یہ ہمارے آج کے اعمال ہیں، تو ہم پکے حسینی بن گئے. پھر آپ کو حق ہے یہ کہہ کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو اپنے امام کا ساتھ اور امام کے ساتھ قربان ہو جاتا، شہید ہو جاتا. اور اگر نہیں ہے تو بہرحال پروردگار ہم سب کو اس لائق بنا دے. صلوات بھیجیے. مصائب آپ لوگ سن چکے ہیں، لیکن یہ شب وہ شب ہے کہ جتنا انسان گریہ کرے، جتنا انسان اشک بہائے اتنا کم. ایک تو شب عاشور ہے، یہ شب عاشور اگلے سال پھر سے ہمیں نصیب ہو نہ ہو نہیں پتہ. کل روز عاشور ہے. یہ وہ ایام ہے کہ جہاں یہ کہا جاتا ہے اپنے امام زمانہ کے لیے، وقت کے امام زمانہ کے لیے صدقہ دیے، ان کی سلامتی کے لیے صدقہ دیے، اس لیے کہ وہ لَأَنْدُبَنَّكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً، اور وہ ہر صبح و شام اور اشک کے بجائے خون کے آنسو گریا کرتے ہیں. اس لیے کہ کربلا کے وقائع اور کربلا کی تمام شہادتیں امام کی نگاہوں کے سامنے. لیکن آج جن کے مصائب پڑھے جاتے ہیں وہ حضرت علی اصغر ہے، آپ نے ابھی سنا. لیکن ایک کیفیت اور بھی ہے، اس انداز پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کی والدہ نے اپنے 1 دن کا بچہ چھوڑنے کا حکم آیا تو چھوڑ نہیں رہی تھی، اضطراب میں تھی. خدا نے 3 سے 4 وعدے دینے کے بعد ان کے دل کو سکون پہنچایا. دیکھو ہم اسے تمہیں پھر سے لوٹا دیں گے، یہ نبی بنے گا، ہم اس کے حفاظت کریں گے. یعنی جو 1 دن کا بچہ ہے اور جو 6 مہینے کا ہو، جہاں ماں کی بھی لگاؤ ہو جاتی ہے اور جو گھر میں چھوٹی بچی ہوتی ہے اس کی بھی لگاؤ ہو جاتی ہے بچے سے. مجھے نہیں پتا کہ جب نو کے نیزہ میں سکینہ نے اس ننھے سر کو دیکھا ہوگا تو کیا حالت ہو رہی ہوگی. شاید اسی حالت کی وجہ سے شام کے زندہ میں حضرت سکینہ دم توڑ دیتی ہیں.
وہاں حضرت موسیٰ صرف اپنے ایک دن کے بیٹے کو نہر کے حوالے کرتی ہیں، اور یہاں شمشیروں کے بیچ، نیزوں کے بیچ، تیروں کے بیچ میں بس ایک جملہ مصائب کا کہ جب سب سر کربلا کے میدان میں نو کے نیزہ پہ ہوئے، ان کی شمارش ہوئی تو شمر اور عمر سعد نے کہا ایک سر کم ہے، وہ حسین کا ننھا سا اصغر کا سر یہاں نہیں موجود ہے۔ اب کہتے ہیں شمر نے نیزے کو اٹھایا، زمین میں گاڑنا شروع کر دیا، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ جب زمین میں گاڑا، اب جب نکالا یہ چھوٹا ننھا سا بدن شمر کے نیزے پہ موجود۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ